اور تغرل اور ان ترکی خلیفاؤں کی ہندوستان کے لیے کوئی خدمات بتا دے. لوٹ کے یہاں سے خزانے وہاں پہ بھیجے جاتے رہے. سلطنت عثمانیہ کو غلام بنا کے ہمارے خاندان والوں کو وہاں بھیجتے رہے, اور ہمارے لیے وہ خلافت عثمانیہ. میں ان خلافت موومنٹ والوں کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں جو بن سوچے سمجھے قوم کو اس راستے پہ لے کے جا رہے ہیں جہاں ہم اپنے ایکسپلائٹیٹر, ہمارے اپنے اوپریسر کو تعریف کریں, ان کی پوجا کریں اور گالیاں دیں ان کو جو ہم میں سے ہیں, جن میں سے ہم ہیں. ارے کہاں لے کے جا رہی ہے اس مسلمان لیڈرشپ اس قوم کو؟ تباہی و بربادی کی طرف لے کے جا رہی ہے. اور اگر آپ ہندوستان کے مسلمان پاکستان کی فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کی یہ فوج اسلام کی خدمت کر رہی ہے, تو تم سے بڑا مورخ کوئی نہیں ہے جس نے پورے پاکستان کے پختونوں کو یا تو مجاہد بنا دیا یا ٹیررسٹ بنا دیا. دوسرا کوئی بچا نہیں ہے. پورا پختون ان کی جنگ کی ایندھن ہو گیا ہے. بجٹ ہم دے رہے ہیں 72 سال سے, اپنا پیٹ کاٹ کے آدھے سے زیادہ بجٹ ان کو دیتے ہیں کہ جاؤ لڑو, ہندوستان تمہارا دشمن ہے نا, میں یہ سکھایا جا رہا ہے, جاؤ لڑو ہندوستان سے. یہ ہمارے بچوں کو اٹھاتے ہیں گھروں سے, مدرسوں سے, ان کی ٹریننگ کرتے ہیں, بندوق ہاتھ میں دیتے ہیں اور بھیج دیتے ہیں کشمیر, پنجاب, افغانستان, چیچنیا, امریکہ. جہاں آپ کو دہشت گردی کا واقعہ ملے گا پیچھے دم اٹھاؤ گے تو ٹھپا پاکستان آرمی کا لگا ہوا ہوگا. اور ہندوستان کا مسلمان اگر اس آرمی کو وہ کر رہا ہے تو وہ تم لوگوں کو بھی اس راستے پہ لے جا رہا ہے. ان سالوں کو ہم 72 سال سے پال رہے ہیں, اپنا پیٹ کاٹ کے ان کا خرچہ پورا کر رہے ہیں, ان کے بچے کے لیے 7 اسٹار لائف دے رہے ہیں. اور یہ جو کام کرنے کے لیے ان کو دے رہے ہیں وہ کام ہمارے بچوں سے کرا رہے ہیں, ٹیررسٹ بنا کے ان کو بھیج رہے ہیں. اور یہی چیز ہندوستان میں وہ کر رہے ہیں. یہ جو سلیپر سیلز جاگ گئے ہندوستان میں, یہ آپ کے بچوں کو ٹیررسٹ بنانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. اگر آپ ان کو مجاہد سمجھتے ہیں تو آپ سے بڑا مورخ کوئی نہیں ہے. یاد رکھیے گا اللہ کے آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. اگر اللہ آپ کے گھر میں ایک انسانی زندگی دیتا ہے, بچہ آپ کو دیتا ہے, آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو ایک اچھا انسان بنائیں. آپ چکر میں رہتے ہیں کہ اس کو ایک ایسا مسلمان بنا دو جو کافروں کا قتل عام کرتا رہے. محمود غزنوی سے بنانا چاہتے ہیں. ابے وہ محمود غزنوی اسلام کے لیے 17 بار ہندوستان پہ حملہ کرتا ہے, زندگی میں ایک بار مکہ نہیں کیا اللہ کے گھر عمرہ ادا کرنے یا حج کرنے کے لیے. اس کو حضرت محمود غزنوی بنا دیا ہے جو کہ گئے تھا, جس کے اپنے غلام ایاز کے ساتھ تعلقات ہسٹری کی بکس میں ریکارڈڈ ہیں. اس کو حضرت محمود غزنوی اسلام کا پیغمبر بنا دیا ہے. ایک لٹیرے ڈاکو کو جو اللہ کے گھر کبھی نہیں گیا. اقبال نے ایک شعر لکھ دیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. ابے محمود نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی. کوئی بھی مذہب کا لے لیں, کیا محمود غزنوی کو کوئی انسان کہہ سکتا ہے جس نے ایک پیسفل کنٹری کے اوپر اچانک حملہ کر دیتا ہے, اس کے لوگوں کو غلام بنا کے لے جاتا ہے, اس کے کھیتوں کو جلا دیتا ہے, اس کے گھر سے سونا لوٹ کے لے جاتا ہے؟ وہ تو انسان نہیں ہے, آپ اس کو مسلمان کہہ رہے ہیں. سمجھ جائیں مسلمان, ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں, انسان بن جاؤ. پہلے انسان بنو گے تو اپنی نسلوں پہ احسان کرو گے, کسی اور پہ نہیں کرو گے. ورنہ دنیا بھر میں جو آج ضلالت ہمارے نصیب میں آ گئی ہے وہ تم مسلمان لیڈروں کی پالیسی کی وجہ سے تو آئی ہے. ہم امریکہ کا تھوڑی کو گلا کریں گے کہ امریکہ یہاں پہ جنگ پھیلا رہا ہے, افغانستان میں امریکہ آیا. ہم تو اپنے محافظوں سے گلا کر رہے ہیں جنہوں نے میرے وطن پاکستان کو نارتھ ٹو ساؤتھ, ایسٹ ٹو ویسٹ پورا ٹیررستان بنا دیا ہے, جس کی جب جہاں مرضی آتی ہے دھماکہ کر جاتا ہے, جس کی جب مرضی آتی ہے وہاں فورس کنورژن کر دیتا ہے, جس کی جب مرضی آتی ہے وہاں پہ کسی کا بھی قتل عام کر دیتا ہے. یہ ہم نے مسلمانوں کا الگ ملک جو حاصل کیا تھا اس کا یہ حشر کیا ہے. اور اب تم ہندوستان کے مسلمان ہو, تم اس جنت کو برباد کرنے پہ لگے ہوئے ہو. مجھے کوئی دنیا کا ایک دیش دکھا دو, ایک دیش
جس کا اسٹیٹ ریلیجن اسلام نہیں ہے، پھر بھی اس کی سڑکوں پہ نماز ہو رہی ہے، مین روڈز آپ بلاک کر کے نمازیں ادا کر رہے ہیں، اور دھڑلے سے بدماشی سے کرتے ہیں، کوئی چیپے نہیں کر سکتا، روکنا تو دور کی بات، رویے پہ اپنے غور کریں، شرمندہ ہو جائیں گے۔ یہ مادر پدر آزادی آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ میں اس لندن میں رہتا ہوں، یورپ میں 30 سال ہو گئے مجھے، میں نے تو کہیں یہاں پہ سڑکوں پہ نماز ہوتے نہیں دیکھی۔ جو کبھی انگلینڈ کی وہ تو ایک آدھ کوئی ویڈیو شیئر ہوتی ہے۔ یو کین ناٹ بلاک پبلک اسپیس، لیگلی یہ کرائم ہے۔ ہندوستان میں مزے سے ہو رہا ہے، روکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی مسلمانوں پہ۔ اور وہ جاوید اختر صاحب نے کل ایک ٹویٹ کی ہے کہ شرم آنی چاہیے یہ ہمارے ہوم منسٹر کو، دنیا پینڈیمک سے لڑ رہی ہے، دنیا یہ کر رہی ہے، اور یہ ان لوگوں کو گرفتار کرنے میں لگے ہیں جنہوں نے سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف پروٹیسٹ کیا تھا۔ تو اس کا مطلب کریمنلز کو چھوڑ دیں، پینڈیمک میں لڑ رہے ہیں تو آ جاؤ بھائی، جس کو جو ریپ کرنا ہے، قتل کرنا ہے، کرتے رہو بھائی، پکڑنا منع ہے، کیونکہ جاوید اختر صاحب نے گیان دے دیا پورے قوم کو۔ جاوید اختر صاحب کل یہاں پہ ڈربی میں جو پاکستانی نے گردوارے پہ اٹیک کیا تھا نا، اس کو شام کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی، اور وہ کتا گاڑی ہوتی ہے نا پنجرے والی، اس میں ڈال کے لے گئے۔ اب ان کا بھی شکوہ کر لیں ذرا کہ برٹش پولیس بھی وہ امت شاہ جی کو اس پہ چل پڑی ہے، دنیا پینڈیمک سے لڑ رہی ہے، وہ ایک بچہ ہے پاکستانی پروٹیسٹ کر رہا تھا، وہ بھی آپ ان کو شاہین باغ والوں کو پروٹیسٹر کہتے ہیں نا، تو یہ بھی تو پروٹیسٹ کر رہا تھا نا، کانچی توڑا ہے، کوئی بندہ نہیں مارا۔ تو شرم آنی چاہیے پھر برٹش پولیس کو بھی کہ وہ پینڈیمک سے لڑنے کے بجائے ایک کرمنل کو گرفتار کر رہی ہے۔ جاوید صاحب کیا بات ہے، آج کل تو آپ کا دماغ بڑا آسمان پہ چل رہا ہے، مطلب خدا کا خوف کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کرمنلز کو لیو ایٹ لارج، صرف اس لیے کہ ان سالوں کا نام مسلمان ہے، اس لیے آپ ان کی وکالت کر رہے ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی آپ نے کسی ہندو کے گرفتار ہونے پہ کوئی آپ نے جھنڈا اٹھایا ہو۔ آپ کا ایتھائسٹ، آپ کا سیکولرزم، یہی سارا ڈھکوسلا آپ کا نظر آ جاتا ہے ہم کو۔ میرا گلاس توڑ دیا آپ نے پانی کا۔ جاوید صاحب انسان بنے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس ہندوستان میں آپ جیسے لوگ لیڈ کر رہے ہیں مسلمانوں کو، مسلمان آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کم از کم ان کے لیے کریکٹ راہ تو نکالیں۔ بھول گئے آپ کہ اس ہندوستان نے آپ کو سب کچھ دیا ہے۔ آج جو مان، سمان، عزت، دولت، شہرت، سب کچھ اس ملک کی وجہ سے۔ آپ کے کئی بھائی لوگ گئے تھے ہجرت کر کے ادھر، یاد ہوگا آپ کو، سب اچھی طرح یاد ہوگا۔ کئی لوگ گئے تھے یہاں سے، آپ کے قبیلے کے لوگ، ساحر لدھیانی بھی گئے تھے، واق کے واپس آ گئے تھے، بڑے فخر سے گئے تھے۔ ہم لوگ تو گئے تو ہمارے ماں باپ تو پھر پھنس گئے نا، سڑک پہ جھونپڑی بنا کے رہ رہے تھے، واپسی کے راستے بند تھے، سب کچھ تھا۔ یہ لوگ واپس آ گئے تھے، اور جو رہ گئے تھے ادھر، رئیس امروہی امروہہ سے بڑے شاعر تھے، مار دیا کراچی کی سڑکوں پہ، قتل کر دیا۔ قسم پرسی کی زندگی آپ کے قبیلے کے لوگوں نے اس پاکستان میں گزاری ہے۔ قدر کریں نا، تو اللہ نے اتنی بڑی نعمت آپ کو دی ہے یہ ہندوستان، اس کو سنبھالیں۔ اس ہندوستان کا ایک ایک رہائشی سٹیزن آپ کا ہے۔ اگر آپ آن کرو تو یہ پورا ہندوستان آپ کا ہے، اس میں بسنے والے ہندو بھی آپ کے ہیں۔ آپ ان کو اگر غیر سمجھتے رہیں گے، آپ ایک کمیونل ڈیوائڈ لاتے رہیں گے، یو آر ناٹ سرونگ یور کنٹری، یو آر ناٹ سرونگ یور پیپل، اینڈ یو آر ناٹ سرونگ یور ریلیجن۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میں بہت بول چکا ہوں، اور بولنے کو میں بہت کچھ بول سکتا ہوں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے، ایسا ٹاپک ہے کہ جو مجھے رات کو نہیں سونے دیتا۔ دیکھیں، مجھے جاوید صاحب کی ایک اور بات یاد آ گئی۔ جاوید صاحب بار بار ایک ٹویٹ کرتے تھے کہ طارق صاحب ایک کینیڈین پاکستانی جرنلسٹ کو اچانک ہندوستان کی محبت کیسے جاگ گئی۔ جاوید صاحب کا یہ سوال میں
اپنے لیے سوال لے کے آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیں یہ جو پاکستان میں ہم پیدا ہوئے، میں اپنی مثال دوں گا. بچپن میں اسکولوں میں گئے، محلوں میں گئے، ہر جگہ ہمیں ایک تعلیم دی گئی کہ راجہ داہر ایک ایکسپلوئٹیٹر تھا جس نے اپنی بہن سے شادی کی ہوئی تھی. سندھی قوم بیچاری تباہ ہو گئی تھی، ظلم میں پسی ہوئی تھی، اور ایک 16 سال کا عرب نوجوان بہادر اس قوم کو بچانے آیا. یہ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے. ہیرو ہمارے ذہن میں محمود غزنوی اور محمد بن قاسم بچپن سے ڈالے گئے ہیں. یہ نہیں بتاتے تھے ہماری کتابوں میں کہ اسی محمد بن قاسم کو پھر خلیفہ کے آرڈر پہ گدھے کی یا پتہ نہیں کس جانور کی کھال میں لپیٹ کے بھیجا گیا تھا. وہ پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ہی محمد بن قاسم مر گیا تھا. اور وہ حجاج بن یوسف کا کیا حشر ہوا تھا. یہ خلیفاؤں کے آپس میں دو بھائیوں کی جنگ میں ان لوگوں نے، محمد بن قاسم اور اس کے چاچا حجاج بن یوسف نے ایک خلیفہ کی مدد کی تھی تو اس کا بھائی ناراض تھا، وہ خلیفہ مر گیا. بھائی عبد المالک تھا یا کون تھا، وہ خلیفہ بنا تو اس نے پھر بدلہ لیا، محمد بن قاسم کو بلوایا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا، اس میں یہ لکھا تھا کتاب میں کہ محمد بن قاسم نے وہاں پہ مشرکین کافروں کے لوگوں کو غلام بنایا اور ان میں سے کچھ تحفے خلیفہ کو بھیجے گئے. وہ ہمیں اس حساب سے بتایا جاتا تھا، وہ سحر باندھ کے